بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 31 جولائی 2020 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دیار غیر میں رہنے والے تمام مسلمان بہن اور بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ آج عید کا دن ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ آج کا دن آپ کے لیے ڈھیروں رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنے۔ خطبہ حج۔ مصیبت سے بچنے کے لیے ہر احتیاطی تدبیر اپنائیں۔ عازمین حج نے میدان عرفات پہنچ کر وقوف کا آغاز کیا، جہاں انہوں نے بڑی عقیدت سے حج کا خطبہ سنا۔ جمعرات کو میدان عرفات کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ عبداللہ المنی نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے انسانوں کو نعمتیں بخشی، اور وہ ہم پر کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ شیخ عبداللہ المنی نے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ مصیبت سے بچنے کے لیے ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کریں جو ہم کر سکتے ہیں۔ اسلامی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم ہر طرح کی معاشی اور مالی مشکلات کا مقابلہ کریں اور پوری کوشش کریں کہ ان پر قابو پا سکیں۔ اس لیے اسلامی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ ہم ہر طرح کا کاروبار کریں، معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیں جس سے ہم اپنی غربت پر قابو پا سکیں۔ انہوں نے خطبے میں کہا کہ شریعت کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ ہم وعدے پورے کریں اور ایک دوسرے سے تعاون کریں، صدقہ و خیرات سے کام لیں تاکہ اگر کوئی مشکلات ہم پر نازل ہوں تو مل کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ شیخ عبداللہ المنی نے کہا کہ اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم ناپ تول میں انصاف سے کام لیں اور کسی قسم کی کمی بیشی نہ کریں، صلہ رحمی سے کام لیں تاکہ معاشرے میں ہم آہنگی اور محبت کا ماحول پیدا ہو سکے۔ خطبہ حج میں کہا گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر آپ کسی مرض کا شکار ہوں تو دعا کریں۔ کسی وبا یا طاعون کا کسی علاقے میں سنیں تو لازم ہے کہ آپ اس علاقے میں نہ جائیں۔ اگر کسی علاقے میں موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس علاقے میں رہیں تاکہ یہ وبا پھیل نہ سکے۔ شیخ عبداللہ المنی نے خطبے میں کہا کہ ان تمام نبوی تعلیمات کی روشنی میں لازم ہے کہ ہم ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سعودی عرب کی حکومت نے حج کے بارے میں جو احکامات دیے ہیں وہ انہی تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے یہ پابندی لگائی کہ ملک میں موجود مسلمانوں کو حج کی ادائیگی کی اجازت دی جائے اور باہر سے آنے والوں کو روک دیا جائے تاکہ انسانیت اور حجاج کی صحت کی حفاظت کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی جان کی حفاظت کی جائے۔ ہم اس موقع پر عالم اسلام کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ان تمام اقدامات کو سراہا اور ہمارا ساتھ دیا۔ شیخ عبداللہ المنی نے کہا، اے مسلمانوں، میں آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہی وصیت تمام لوگوں نے کی ہے۔ تقوی سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور اللہ کے تمام احکامات پر عمل کریں۔ انہوں نے خطبے میں کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے آنے والے انسانوں کو پیدا کیا، اور جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے یا شرک کرتا ہے تو وہ بس خسارے میں ہے۔ شیخ عبداللہ نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کی طرف سے انہیں بہترین اجر ملے گا۔ مومن وہ ہے جو اس بات پر یقین کامل رکھتا ہے کہ جو مصیبت نازل کی جاتی ہے وہ اس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ جو کوئی مصیبت بندوں پر نازل کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں۔ یہ تمام مشکلات اور مصیبتیں بندوں کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور انہیں اس بات پر راضی کرتی ہیں کہ وہ آخرت کی تیاری کریں۔ خطبہ حج میں مزید کہا گیا کہ یہ مشکلات اور مصیبتیں بندے کا امتحان ہیں۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ مشکلات دائمی نہیں ہوتی، ایک وقت آتا ہے جب یہ مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ خطبہ حج میں مزید کہا گیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مسلمانوں، آپ کو چاہیے کہ اللہ سے خلوص نیت سے دعا کریں تاکہ آپ اپنے گھروں کو امن و امان کے ساتھ لوٹ سکیں۔ اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ اس وبا کو ہم سے اٹھا لے اور ہر طرح کے امراض سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں نازل کرے اور ہماری زمین پر امن نافذ کر دے۔ حجاج آج رمی اور قربانی کریں گے۔ حجاج کے قافلے وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد
آج جمعہ 31 جولائی کو نماز فجر کے بعد مینا پہنچ رہے ہیں۔ وہ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی کریں گے۔ رمی کے بعد قربانی اور پھر سر کے بال منڈوائیں یا کٹوائیں گے۔ سعودی میڈیا کے مطابق حجاج نے رات مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت سے مسجد المشعر الحرام میں سماجی فاصلے کے تحت ادا کی۔ حجاج کی آمد سے قبل مسجد کی صفائی اور اسے سینیٹائز کیا گیا۔ مسجد میں سماجی فاصلے کی علامتیں بھی لگائی گئی اور ہر گروپ کے لیے مسجد میں جگہ متعین تھی۔ حجاج نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد چند گھنٹے آرام کر کے رات کا باقی ماندہ حصہ عبادت میں گزارا۔ حجاج نے قربانی کے لیے کوپن خرید لیے تھے۔ سر کے بال منڈوانے یا ترشوانے کے لیے خصوصی انتظامات مینا میں پہلے سے ہی تھے، جس کے بعد حجاج اکرام احرام کی پابندی سے آزاد ہو گئے۔ اللہ امہ سمیت پوری دنیا کو وبا سے نجات دے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلم قائدین کو اپنی اور سعودی عوام کی جانب سے مبارکباد پیش کی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی قائدین نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سمیت دنیا بھر کے انسانوں کو وبا سے نجات دے۔ اس سے قبل شاہ سلمان اور ولی عہد کے نام مسلم قائدین نے الگ الگ پیغامات بھیج کر دونوں رہنماؤں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ مسلم قائدین نے پیغامات میں یہ دعا بھی کی کہ اللہ اثار اور قربانی کا یہ تہوار مسلم امہ کی زندگی میں بار بار لائے، خیر و برکت سے نوازے اور مزید امن و استحکام امت کا مقدر بنے۔ فیڈرل بورڈ سعودی عرب میں مقیم طالبہ کی پہلی پوزیشن۔ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے امتحانات کے جنرل سائنس گروپ 12ویں جماعت میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول الجبیل سعودی عرب کی طالبہ سمن عاصم نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے جمعرات کو جاری کیے گئے نتائج کے مطابق سمن عاصم نے رول نمبر 588735 کے تحت امتحان میں 1065 نمبر حاصل کیے اور بورڈ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ سمن عاصم کے ساتھ عسکریہ کالج 117 مارکیٹ راولپنڈی کی طالبہ ہرا بھی مشترکہ طور پر بورڈ میں پہلے نمبر پر رہی، انہوں نے بھی 1065 نمبر حاصل کیے۔ پاک ترک معارف انٹرنیشنل H81 کی طالبہ شفا عمران نے 1046 نمبر لے کر بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز کے مطابق ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کے سالانہ امتحانات کرونا وائرس کی وجہ سے منعقد نہیں ہو سکے تھے، لہذا حکومت کی پروموشن پالیسی کے تحت انہی نتائج کا اجرا کیا گیا۔ ترجمان بورڈ کے مطابق امتحانات میں شریک ہونے والے ریگولر طلبہ و طالبات کی تعداد 59,512 تھی، جن میں سے 57,115 پاس ہوئے۔ اس طرح ریگولر طلبہ و طالبات کی کامیابی کی شرح 95.97% رہی۔ ان امتحانات میں 11,970 طلبہ طالبات میں پرائیویٹ حیثیت سے امتحان دیا، جن میں سے 9,520 کامیاب رہے۔ اس طرح کامیابی کا تناسب 79.53% رہا۔ قربانی کا گوشت گھروں پر مکہ میونسپلٹی کی ایپ۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ قربانی اپلیکیشن سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے تحت قربانی کا گوشت گھروں پر پہنچایا جائے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مکہ میونسپلٹی کے متحد سلاٹر ہاؤس انتظامیہ کے انچارج ڈاکٹر احمد قوطاطا نے بتایا کہ اس اپلیکیشن کی بدولت صارفین مویشیوں کے انتخاب اور خرید و فروخت کی زحمت سے بچ جائیں گے، جبکہ ان کے گوشت ضروریات اور احتیاطی تدابیر کی پابندی کے ساتھ پوری ہو جائیں گی۔ حفاظتی صحت کے اصولوں کی پابندی بھی ہوگی۔ ڈاکٹر احمد نے بتایا کہ میونسپلٹی کے یہاں رجسٹرڈ اپلیکیشنز اور واٹس اپلیکیشن کے ذریعے قربانی کا گوشت گھروں پر پہنچانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میونسپلٹی اس سے قبل سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ازدحام اور آنے جانے کی زحمت سے بچانے کے لیے یہ سہولت مہیا کر رہی ہے۔ مدینہ منورہ گونریٹ تاریخی تصاویر سے سج گیا۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ تاریخی، اسلامی اور سیرت طیبہ کے قابل دید مقامات کی سرزمین کہلاتی ہے۔ آپٹیکل لینس سے لی گئی تصاویر گونریٹ کے راہداریوں اور حالوں میں سجائی گئی اور ان کی تعداد 14 ہے۔
العربیہ نیٹ کے مطابق مسجد نبوی، مسجد المیقات، جبل احد اور سید الشہداء سمیت مدینے کے اہم علاقوں کی تصاویر کے ذریعے اجاگر کیا گیا۔ العلا شہر اور مدینہ منورہ ریجن کے ساحلی شہروں کے بعض تاریخی مقامات کی منظرکشی بھی تصویر کے ذریعے کی گئی۔ مدینہ منورہ میں 14 فوٹوگرافروں پر مشتمل ٹیم نے گیروکاپٹر اور بادبانی جہاز سے قابل دید مقامات کی تصاویر پیشہ ورانہ انداز سے لی۔ مدینہ منورہ گورنریٹ سے یہ پروگرام علاقے کے سیاحتی تاریخی حسن کو اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا۔ اس کی بدولت مدینہ منورہ میں سماجی اور تمدنی فروغ کے مناظر دنیا بھر کی نظروں میں آئیں گے۔ بہترین حج انتظامات، OIC کی سعودی عرب کو مبارکباد۔ اسلامی تعاون تنظیم نے حجاج کے درمیان سماجی فاصلہ قائم رکھنے کا چیلنج پورا کرنے پر سعودی عرب کو مبارکباد پیش کی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف نے کہا کہ سعودی عرب میں شاہ سلمان اور ولی عہد کی قیادت میں کامیاب حج کی شاندار حکمت عملی تیار کی گئی۔ سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ سعودی قیادت نے محدود تعداد میں حج کرانے کا فیصلہ کر کے ثابت کر دیا کہ سعودی عرب ہر طرح کے حالات میں بہترین حج انتظامات کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت نے انسانی جانوں کے تحفظ سے متعلق اسلامی شریعت کے مقاصد کی تکمیل کی اور حج کے دوران سماجی فاصلے کی جو حکمت عملی تیار کی تھی اسے احسن طریقے سے نافذ کیا۔ ڈاکٹر یوسف نے مزید کہا کہ مملکت نے اس سال غیر معمولی حج موسم میں ایک طرف تو حاجیوں کو شاندار حج خدمات مہیا کی اور دوسری طرف حج اجتماع کو نئے کرونا وائرس سے بچانے کے لیے بہترین حفاظتی صحت اقدامات کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔